ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حضرات و خواتین، فقہ رمضان سیریز کا 10واں سیشن ہے، اور آج کا ٹاپک روزے کی نیت اور روزے کے آداب اور اس کی سنتیں ہیں۔ حضرات و خواتین، روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو روزے کی نیت کیسے کریں؟ فرض روزوں کی نیت ہمیں کیسی کرنی چاہیے؟ تو فرض روزے کی نیت انسان رات ہی میں کرے، اور اس کا میکزیمم ٹائم ہے طلوع فجر سے پہلے۔ فجر کے ٹائم سے پہلے تک انسان کو فرض روزوں کی نیت کر لینی چاہیے۔ اگر کسی نے طلوع فجر تک روزے کی نیت نہ کی اور فجر داخل ہو گئی تو فرض روزہ اس کا قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ جس کسی نے رات میں فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ البتہ نفل اور سنت روزوں کے لیے انسان زوال تک بھی نیت کر سکتا ہے، اس کا آپشن باقی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہم نے نفی میں جواب دیا، ہم نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تب تو میں روزے سے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نفل اور سنت روزوں کے لیے زوال سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان جب دل میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے نیت کہتے ہیں۔ نیت کے کوئی الفاظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام سے ایسے کوئی الفاظ ثابت ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نیت کے نام پر کچھ دعائیں سکھائی جاتی ہیں، یہ کتاب و سنت میں کہیں بھی ثابت نہیں، بلکہ اہل علم نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ نویت صوم غد من شہر رمضان، اس طرح کی اور بھی بڑی دعائیں آتی ہیں جسے نیت کے طور پر پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، کتاب و سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ اگر جس کسی کو عربی زبان کا تھوڑا بہت بھی علم ہوگا وہ جان لے گا کہ نیت اصل میں کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل سے انسان جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے اسے نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کے تعلق سے بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور شیطان بھی ایسے لوگوں کو برابر وسوسے میں مبتلا کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ دیکھیں، نیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں یا پھر کچھ سیکنڈ کے لیے دل میں یہ سوچیں کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے دل سے ارادہ کر لیا روزہ رکھنے کا تو یہی آپ کی نیت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ نیت کے تعلق سے پریشان نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں شک ہوتا ہے کہ میں نے نیت صحیح طرح سے نہیں کی، مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں نے نیت کے الفاظ دل میں نہیں دہرائے۔ دیکھیں، نیت کے کوئی الفاظ خاص طریقے سے نہیں ہیں۔ آپ رات میں جب سوتے ہیں اور صبح سحری کی نیت سے سو جاتے ہیں یا صبح روزہ رکھنے کی نیت سے سوتے ہیں تو یہی اصل میں آپ کی نیت ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 سیکنڈ کے لیے اپنے دل میں سوچنا یا نیت کے الفاظ کو اپنے دل میں دہرانا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں، اور شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں اور شیطان کے کھلواڑ کا سبب نہ بنیں۔ اسی طرح حضرات و خواتین، نیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا رمضان المبارک کے روزوں کی نیت شروع رات سے ہی کی جا سکتی ہے یا پھر ہر رات الگ الگ نیت کرنی ہے؟ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو چکا تو پہلے ہی رات پورے 30 روزوں کی نیت کرنا درست ہے، یا پھر ہر رات ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا بہتر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہی پورے 30 روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ روزہ پابندی کے ساتھ کنٹینیوسلی رکھا جا رہا ہو۔ اگر کوئی انسان کسی بیماری، کسی عذر شرعی کی بنا پر روزہ چھوڑتا ہے تو پھر اسے واپس سے نئی نیت کرنی پڑتی ہے، ورنہ رمضان کے شروع ہی میں انسان اگر 30 روزوں کی بھی نیت کر لے کہ میں رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، اس کی نیت کرتا ہے
تو پھر اسے ہر رات نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ہر رات ہر روزے کی نیت کر لے، یہ بہتر اور اچھی چیز ہے۔ ورنہ اگر شروع رمضان میں بھی 30 روزوں کی نیت اگر ایک کے ساتھ انسان کرتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کبھی انسان رمضان کے دوران کسی عذر کی بنا پر روزہ توڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، تو پھر واپس جب روزہ سٹارٹ کرتا ہے اس وقت پھر اسے واپس سے نیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ رہی نیت سے متعلق چند مسائل۔ اب ہم آگے معلوم کرتے ہیں کہ روزے کے آداب کیا ہیں یا روزے کی سنتیں کیا ہیں۔ دیکھیے، روزے کی بہت ساری سنتیں ہیں جن کا خیال کرنے سے ہمارا روزہ اچھا ہوتا ہے اور ہمارے روزے میں اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جنہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے ورنہ ہمارے روزے کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ تو ہم معلوم کریں کہ روزے کے آداب کیا ہیں یا وہ کام کیا ہیں جن کے کرنے سے ہمارے روزے میں اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سحری کھانا۔ سحری حقیقت میں بڑا برکت والا کھانا ہے۔ ایک مسلمان کو کبھی سحری چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی سب سے بہتر سحری کھجور کھانا ہے۔ تو سحری کا ضرور خیال کریں، اگرچہ کہ کھجور کھا کر ہی صحیح لیکن ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ کہ گھونٹ پانی پی کر ہی صحیح لیکن ہمیں سحری کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السحور اکلہ برکہ، سحری کے کھانے میں برکت ہے، فلا تدعوہ، اسے کبھی اوائڈ نہ کریں، ولو ان یجرع احدکم بجرعۃ ماء، اگرچہ کہ تم میں سے کوئی ایک پانی کا گھونٹ پی کر ہی کیوں نہ ہو لیکن ضرور سحری کیا کریں، فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے حق میں اللہ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ سحری کب کھانا افضل ہے؟ تو یاد رکھیں سحری کا ٹائم جسے اہل علم نے بتایا، آدھی رات سے سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک سحری کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ اس دوران انسان سحری کر سکتا ہے، لیکن سحری کا سب سے افضل وقت یہ کہ انسان آخری ٹائم پر سحری کیا کرے۔ ایسا نہیں کہ آدھی رات میں انسان اٹھ کر سحری کھائے پھر سو جائے، یا پھر سونے سے پہلے انسان سحری کھائے اور سو جائے، یا پھر رات کے آخری حصے میں انسان اٹھے سحری کھائے پھر نماز کے ایک لمبا ٹائم یا اذان کے لیے ایک لمبا وقفہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہتر چیز ہے کہ انسان سحری کو مؤخر کریں، آخری ٹائم تک انسان سحری کرے، آخری مؤخر لیٹ سحری کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلوا بالافطار، جلدی افطاری کیا کرو، افطاری میں جلد کیا کرو، تاخیر نہ کرو، وَأَخِّرُوا السُّحُورَ، اور سحری کو لیٹ کیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں سحری تاخیر سے کرنی چاہیے۔ اگر انسان کھانا اس کا ہو جائے یا آخری ٹائم پہ سحری کرنا مشکل ہو تو آخری ٹائم پر کم از کم ایک کھجور تو کھا لیں تاکہ لیٹ سے سحری کرنے کا اسے اجر و ثواب بھی حاصل ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع بھی ملے، یا کم از کم آخر میں ایک گھونٹ پانی پی لیں تاکہ تاخیر سے سحری کرنے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسے حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو مؤخر کیا کرتے تھے اور آخری ٹائم پر سحری کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں فجر کی 2 اذان دی جاتی ہے، اسے اذان اول کہا جاتا ہے، دوسرے کو اذان ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان اول ہوتی تو یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جو رات میں قیام اللیل پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ اذان اول کو سن کر اپنی رات کی نمازوں کو ختم کرتے اور جسے سحری کرنا وہ سحری کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اذان ثانی دی جاتی، اور اذان ثانی سیکنڈ اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہو چکا ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
حضرات و خواتین اور بھی بہت سارے مسائل انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم روزے کے آداب اور اس کی سنتوں کو معلوم کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں روزے کی نیت کے معاملے میں سنت پر عمل کرنے والا بنائے، روزے کے آداب اور روزے کی سنتوں کا خیال کرتے ہوئے روزہ رکھنے والا بنائے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمیں بے شمار اجر و ثواب حاصل ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔